السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا 12ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کے امپورٹنٹ کوسچن آنسر کا چھٹا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے ان کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتے ہیں جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ کہتا سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے، جمہوریت کی کامیابی کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ انتہائی اہمیت کی عامل ہیں، یہ بہت ضروری ہے ان کا ہونا۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ رائے عامہ یعنی عوام کی جو رائے ہے اس کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کی رائے کو تشکیل دینے میں، ان کو منظم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے یعنی اخبارات کے ذریعے وہ ملکی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنا جو ان کا منشور ہوتا ہے یعنی ان کا جو پلان ہوتا ہے، جو ان کی وہ جو کمپین ہوتی ہے نا، جس بنیاد پر وہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ کام کریں گے، تو وہ منشور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے منشور کو بیان کرتی ہیں اور ترقیاتی پروگرام کو بیان کرتی ہیں کہ یعنی اگر ہمیں حکومت مل گئی ہم کون سے پل بنائیں گے، کون کون سے کام کریں گے۔ پھر لوگ ان کا منشور دیکھتے ہیں، اگر منشور اچھا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ جس پارٹی کا منشور اچھا ہوتا ہے اور جو عوام کے زیادہ فیور میں ہوتا ہے تو عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے منشور کو بیان کرتی ہیں اور ترقیاتی جو ہے منصوبے، ترقیاتی پروگرام کو بیان کرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو عوام ہے اس کو مختلف معاملات میں، مختلف امور میں، مختلف کاموں میں اپنی رائے کو تشکیل دینے میں مدد ملتی ہے، اپنی رائے کو تشکیل دینے میں مدد ملتی ہے۔ دوبارہ سوال پڑھتے ہیں اور جواب پڑھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے، یہ جمہوری نظام کی کامیابی میں ان کا کیا کردار ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی جماعتیں رائے عامہ کو، عوام کی رائے کو جو ہے تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کی جو رائے ہے اس کو تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ اپنا جو ان کا پلیٹ فارم ہے یا میڈیا ہے یا پریس ہے، اخبارات وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے قومی مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے اور اپنا منشور اور ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کا اعلان کرتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، عوام کو جو ہے وہ مختلف معاملات میں، مختلف امور میں اپنی رائے کو تشکیل دینے میں، اپنی ایک رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ پہلی چیز جواب میں اس نے جو بتائی، جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ عوام کی جو رائے ہے اس کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہیں۔ عوام کی جو رائے ہے، رائے عامہ جو ہے اس کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہے۔ تیسری چیز کیا بتائی، یہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے یا پریس کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یہ جو قومی مسائل ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے، قومی مسائل سے آگاہ کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز اس نے کیا بتائی کہ یہ اپنے منشور کا اعلان کرتی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتی ہے۔ پانچویں چیز بتائی کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کو جو ہے مختلف معاملات اور مختلف جو امور ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کرنے میں، اپنی رائے تشکیل دینے میں مدد ملتی ہے۔ پہلی چیز جو بتائی کہ یہ سیاسی جماعتیں بہت ضروری ہیں۔ دوسری چیز عوام کی تشکیل، رائے کی تشکیل میں یہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تیسری چیز جو بتائی یہ مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے قومی مسائل سے آگاہ کرتی ہے۔ چوتھی چیز جو بتائی وہ کیا بتائی کہ یہ اپنے منشور اور جو ہے ترقیاتی پروگرام ان کا اعلان کرتی ہے۔ اور پانچویں چیز کیا بتائی، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، عوام کو جو ہے مختلف معاملات اور مختلف جو ہے امور ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اللہ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ جواب پڑھتے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت سے مراد ہے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، عوامی نمائندے اس اختیار کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جس طرح یہ ہاتھ ہے نا جی، میں اس کو موو کر رہا ہوں، اصل اختیار تو اللہ کا ہے، کائنات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن میرے پاس جو اختیار ہے عارضی طور پر مجھے ملا ہے جتنی زندگی ہے اس کے لیے کہ میں اس ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہوں۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اس ہاتھ کو جو حرکت دے رہا ہوں اس کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اللہ کی حدود کے اندر استعمال کروں، اس اختیار کو اللہ کی حدود کے
باہر استعمال نہ کروں، کسی گناہ کے کام میں استعمال نہ کروں. یہی بات یہ کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. تو جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، مطلب جو MNA ہے، MPA ہے، وزیر اعظم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو جو اختیارات ملے ہیں ان کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرے، یعنی اللہ کی حدود میں استعمال کرے، اس سے باہر نہ ہو، یعنی گناہ کے کاموں میں نہ پڑ جائے، اپنی من مانی نہ کرے، جو چاہے کرتا پھرے، تو ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ اللہ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت سے یہ مراد ہے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. عوامی نمائندے اختیارات کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے. عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ اللہ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حاکمیت سے یہ مراد ہے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. اللہ کی حاکمیت سے مراد ہے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے. ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے. اگلا سوال ہے آزاد جموں کشمیر کا جو صدر ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں. آزاد جموں و کشمیر کا جو صدر ہے وہ آئینی اعتبار سے جو ہے اس کا کشمیر کا کیا ہے؟ سربراہ ہے. ٹھیک ہے جی. آزاد جموں کشمیر کا جو صدر ہے وہ آئینی سربراہ ہے. آزاد جموں و کشمیر کا جو صدر ہے وہ آئینی اعتبار سے کیا ہے؟ آزاد جموں و کشمیر کا ایک سربراہ ہے، ایک سرپرست ہے، جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی کرتی ہے. کشمیر قانون ساز اسمبلی یہ نام ہے. ٹھیک ہے جی. جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جو آزاد جموں و کشمیر کا صدر ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہے. آزاد جموں و کشمیر کا جو صدر ہے وہ ایک آئینی سربراہ ہے، ایک آئینی سرپرست ہے، جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. جس کا انتخاب کشمیر قانون ساز اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو آزاد جموں و کشمیر کا صدر ہے وہ آئینی سربراہ ہے، آئینی سرپرست ہے، جس کا جو انتخاب ہے جو کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے وہ 5 سال کے لیے کرتی ہے. اگلا سوال ہے کہتا ہے جو یونین کونسل ہے اس کے کوئی سے 3 فرائض لکھیں. یونین کونسل کے 3 فرائض لکھنے ہیں. پہلا جو اس کا فرض ہے وہ ہے جو کونسل کا بجٹ ہے اس کو منظور کرنا، مطلب کتنا خرچہ ہوگا پورے سال کا یا جو بھی ہے اس کو منظور کرنا. ٹھیک ہے جی. پہلا کام کیا ہے؟ کونسل کے بجٹ کو منظور کرنا. کونسل کا جو بجٹ ہے اس کو منظور کرنا اور ٹیکس کو منظور کرنا. کونسل کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں جو جہاں جہاں بھی ٹیکس لگانے ہیں ان ٹیکسوں کو منظور کرنا. ٹھیک ہے جی. پہلا کام کیا ہے؟ بجٹ کو منظور کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ ٹیکس کو منظور کرنا. تیسرا کام یہ ہے کہ جو عوامی راستے ہیں، گلیاں ہیں، وہاں پر روشنی کا بندوبست کرنا. عوامی راستے اور گلیوں پر روشنی کا بندوبست کرنا. اور چوتھا کام کیا ہے؟ پنچایت کے جو ممبر ہیں ان کو مقرر کرنا اور ان کی نگرانی بھی کرنا. پنچایت کے جو ممبر ہیں ان کو مقرر بھی کرنا اور ان کی نگرانی بھی کرنا. دوبارہ دوہرا دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ یونین کونسل کے 3 فرائض لکھنے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بجٹ کی منظوری کرنا. بجٹ کی منظوری کرنا، ٹیکس کی منظوری کرنا، عوامی راستے اور گلیوں میں روشنی کا بندوبست کرنا. عوامی راستے اور گلیوں میں روشنی کا بندوبست کرنا. پنچایت کے ممبر مقرر کرنا اور ان کی نگرانی کرنا. پنچایت کے ممبر مقرر کرنا اور ان کی نگرانی کرنا. اگلا سوال ہے کہتا ہے جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس پر چند سطور لکھیں، اس پر چند سطریں لکھیں. جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس پر چند سطریں لکھیں. تو جواب پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جو میونسپل یا ٹاؤن کمیٹی ہے، میونسپل یا ٹاؤن کمیٹی ہے، اس کے تمام حلقوں سے جو براہ راست ارکان منتخب ہوتے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ٹاؤن ہے یا میونسپل ہے اس کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں سے جو براہ راست نمائندے، براہ راست جو ارکان منتخب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جو ٹاؤن ہے یا میونسپل ہے، ٹاؤن یا میونسپل، اس کے اندر جتنے بھی حلقے موجود ہوتے ہیں، ٹاؤن یا میونسپل کے اندر جتنے بھی حلقے موجود ہوتے ہیں وہاں سے جو ارکان براہ راست منتخب ہوتے ہیں، وہاں سے جو ارکان جو ہے جو رکن جو ہے وہ براہ راست منتخب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 5 خواتین، 3 جو ہے غیر مسلم اور 2 جو ہے لیبر ورکر اور 1 نوجوان بھی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. 1 نوجوان بھی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہتا ہے ٹاؤن یا میونسپل، ٹاؤن یا میونسپل کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں سے جو براہ راست ارکان منتخب ہوتے ہیں، ٹاؤن یا میونسپل کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں سے جو
ارکان براہ راست منتخب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کون کون ممبر ہوتا ہے؟ 5 خواتین ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ 3 غیر مسلم ہوتے ہیں، 2 جو ہیں لیبر ورکر ہوتے ہیں اور ایک نوجوان بھی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. اور جو کمیٹی کا پہلا ہی اجلاس ہوتا ہے اس میں چیئرمین اور جو ہے وائس چیئرمین اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. جو کمیٹی کا پہلا ہی جو ہے اجلاس ہوتا ہے اس میں چیئرمین کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے اور وائس چیئرمین کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. ٹاؤن یا میونسپل کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں سے جتنے بھی ارکان منتخب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں؟ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 5 خواتین، 3 غیر مسلم، 2 لیبر اور ایک جو ہے نوجوان بھی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. اور جو کمیٹی کا پہلا ہی اجلاس ہوتا ہے اس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. اگلا سوال ہے جی، کہتا تعلیم کا مفہوم بیان کریں. تعلیم کا مفہوم بیان کریں. تو جواب پڑھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے نا جی، یہ انگریزی لفظ ایجوکیشن، جو تعلیم ہے اس کے لیے انگریزی لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کا استعمال ہوتا ہے. تعلیم کے لیے انگریزی لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے. اور ایجوکیشن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو تربیت دینا، نشو و نما کرنا اور جو ہے ایک خاص سمت کی طرف رہنمائی کرنا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جو تعلیم ہے اس کے لیے انگریزی لفظ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے اور ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، ایک خاص سمت کی طرف رہنمائی کرنا. اور جو مخفی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو جلا بخشنا، ان کو اجاگر کرنا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن. تعلیم کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ایجوکیشن. تعلیم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، تربیت کرنا، نشو و نما کرنا اور کسی خاص سمت کی طرف رہنمائی کرنا. اور جو انسان کے اندر پوشیدہ مخفی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، یہ ایجوکیشن کا مطلب ہے. جو تعلیم ہے نا جی لفظ، یہ علم سے نکلا ہے. جو عربی کا ایک لفظ ہے علم، اس سے یہ جو ہے تعلیم نکلا ہے. اور علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، کسی چیز کا ادراک اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جو تعلیم ہے یہ عربی کے لفظ جو علم ہے اس سے ماخوذ ہے، اس سے نکلا ہے. اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، کسی چیز کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، ادراک حاصل کرنا. اور جو تعلیم ہے جی اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، بتانا اور کسی خبر کو بار بار اور کثرت سے دینا. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جو تعلیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بتانا، پڑھانا اور کسی خبر کو بار بار دینا، کثرت سے دینا. کسی خبر کو بار بار کثرت سے دینا، بتانا، پڑھانا، یہ جو ہے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو تعلیم ہے نا جی یہ محض علم دینے کا نام نہیں ہے. تعلیم جو ہے یہ محض صرف علم دے دینا یہی تعلیم نہیں ہے. تعلیم صرف علم دے دینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو اخلاق ہے، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو معاشرتی رویہ ہے، اس کی تربیت کرنا بھی جو ہے یہ تعلیم کہلاتا ہے. انسان کے کردار اور اخلاق اور انسان کا جو معاشرتی اعتبار سے انسان کی جو تربیت کرنا ہے یہ بھی کیا ہے؟ تعلیم ہے. تعلیم جو ہے یہ محض علم دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کے کردار، انسان کے اخلاق اور انسان کی جو معاشرتی تربیت ہے یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. اور یہی تعلیم اصل میں ہے، اسی کو ہی تعلیم کہتے ہیں. جو تعلیم ہے یہ انسان کے اندر جو مخفی پوشیدہ خدا تبارک و تعالی نے جو صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے. جو تعلیم ہے انسان کے اندر جو مخفی پوشیدہ اللہ تبارک و تعالی نے، قدرت نے، رب کائنات نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ابیلٹیز رکھی ہیں، ان کو جو ہے اجاگر کرتی ہے اور ان کو جو ہے بروئے کار لانے میں، ان کو استعمال میں لانے میں مدد دیتی ہے. دوبارہ کمپلیٹ سوال کا جواب پڑھ لیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ تعلیم کا کیا مطلب ہے، تعلیم کا کیا مفہوم ہے، تو اس کو لکھنا ہے. تو جو تعلیم ہے یہ انگریزی اس کے لیے تعلیم کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے. جواب پڑھ رہے ہیں دوبارہ سے. تعلیم کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے. اور ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، کسی خاص سمت کی طرف رہنمائی کرنا. اور جو ہے مخفی صلاحیتیں، جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، ان کا جو ہے اظہار کرنا، ان کو جو ہے جلا بخشنا، ان کو واضح اور ظاہر کرنا. اور جو ہے تعلیم، اس کا یہ جو تعلیم ہے لفظ یہ عربی زبان علم سے ماخوذ ہے. تعلیم عربی زبان کا جو لفظ ہے علم اس سے ماخوذ ہے. اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، ٹھیک ہے جی، اور کسی چیز کا ادراک اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا. اور جو تعلیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بتانا، پڑھانا، کسی خبر کو بار بار دینا. جو تعلیم ہے یہ محض
علم دینے کو یا علم پہنچانے کو نہیں کہتے. جو تعلیم ہے یہ محض علم دے دینا، صرف علم دے دینا، اس کا نام نہیں ہے. بلکہ تعلیم کیا ہے؟ یہ انسان کے کردار، انسان کا اخلاق، انسان کی جو معاشرتی تربیت ہے، اس چیز کا نام ہے تعلیم. کیا ہے؟ انسان کا کردار، انسان کا اخلاق اور انسان کی جو معاشرتی تربیت ہے، اس کا نام تعلیم ہے. تعلیم جو ہے انسان کے اندر جو مخفی اور پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں، جو قابلیتیں ہیں، جو ابیلٹیز ہیں، ان کو اجاگر بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو بروئے کار لانے میں، ان کو استعمال میں لانے میں بھی مدد کرتی ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. کہتے جو تعلیم ہے اس کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایجوکیشن استعمال ہوتا ہے. تعلیم کے لیے جو انگریزی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، کسی ایک خاص سمت کی طرف رہنمائی کر دینا. یہ جو انسان کے اندر مخفی اور پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر دینا. جو تعلیم ہے یہ اصل میں عربی کا ایک لفظ ہے علم، وہاں سے نکلا ہے. اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا، سمجھ بوجھ حاصل کرنا. اور جو تعلیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، ٹھیک ہے جی، کسی خبر کو بار بار دینا، ٹھیک ہے جی. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتانا، کسی چیز کا بتا دینا، پڑھا دینا، کسی چیز کی بار بار اور کثرت سے خبر دے دینا. یہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جی. جو تعلیم ہے یہ صرف علم دے دینا یا علم پہنچا دینا یا علم جو ہے محض اس کو ڈیلیور کر دینا. تعلیم اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تعلیم جو ہے یہ صرف علم پہنچانے کا نام نہیں ہے. تعلیم صرف علم کو پہنچانے کا نام نہیں ہے. تعلیم صرف علم دے دینے کا نام نہیں ہے. بلکہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم جو ہے انسان کے کردار، انسان کا اخلاق اور انسان کی جو معاشرتی جو ہے وہ زندگی ہے اس کی تربیت کرنا. معاشرتی اعتبار سے انسان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے، انسان کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرنا، انسان کی جو ہے کردار کے اعتبار سے تربیت کرنا، انسان کی معاشرتی تربیت کرنا. اصل میں یہ تعلیم ہے. تعلیم کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر جو مخفی اور پوشیدہ خدا تعالی نے، رب کائنات نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اور جو ہے ان کو بروئے کار لانے میں، ان کو استعمال میں لانے میں کیا ہے؟ تعلیم مدد کرتی ہے. ایک اور سوال بھی بن جاتا ہے انگریزی لفظ ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جو ڈینگی بخار ہے اس کی کیا علامات ہیں؟ مطلب اگر بندے کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک تو ہے کثرت سے کیا آتی ہے، بار بار، جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، کثرت سے کیا آتی ہے، بار بار کیا آتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جو سینہ ہے نا جی، اس میں درد ہوتا ہے، چیسٹ میں درد ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. جو سانس ہے، بریتھنگ ہے، اس میں جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا کیا علامت ہے؟ کیا آتی ہے، بار بار الٹی آتی ہے. دوسرا کیا؟ سینے میں درد ہوتا ہے. تیسرا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. بار بار کیا آنا، ٹھیک ہے جی، سانس لینے میں دشواری ہونا اور سینے میں درد ہونا، یہ ڈینگی کی علامات ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا آنا، سینے میں درد ہونا اور جو ہے سانس لینے میں دشواری ہونا، یہ اس کی علامات ہیں کہ ڈینگی بخار بندے کو ہو چکا ہے. اگلا سوال ہے جی کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ کب منظور ہوئی؟ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ تو جو قرارداد مقاصد ہے وہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی. قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو 1949 کو 12 مارچ 1949 کو جو ہے قرارداد مقاصد منظور ہوئی. 12 مارچ 1949 کو کیا ہوا جی؟ قرارداد مقاصد منظور ہوئی. 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی. اگلا سوال ہے کہ جو اسلام میں انسانی حقوق ہیں ان کو بیان کریں. اسلام میں جو انسانی حقوق ہیں ان کو بیان کریں. سب سے پہلا جو ہے اسلام جو انسان کو حقوق دیتا ہے وہ ہے مذہبی حقوق. مذہبی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق. مذہبی حقوق، معاشی ہوتا ہے پیسوں کے اعتبار سے، مذہبی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق، سیاسی حقوق جیسے ووٹ چھوٹ دینا، ٹھیک ہے جی، سیاسی حقوق ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے شہری حقوق ہیں. شہری حقوق ہیں. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں جی. مذہبی حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق، شہری حقوق، سیاسی حقوق. سیاسی حقوق، ٹھیک ہے جی، شہری حقوق، معاشی حقوق، معاشرتی حقوق اور مذہبی حقوق. مذہبی حقوق، معاشی، معاشرتی، ٹھیک ہے جی، شہری اور سیاسی حقوق جو ہے اسلام جو ہے ہر انسان کو دیتا ہے. اگلا سوال ہے فاضلاتی نظام تعلیم کا تعارف لکھیں. فاضلاتی نظام تعلیم کیا ہے؟ تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو آپ پڑھے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے تعلیم دینے کو فاضلاتی نظام تعلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے، خط و کتابت اور جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاضلاتی تعلیم کہتے ہیں. فاضلاتی تعلیم کے لیے اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم ہے. فاضلاتی نظام تعلیم کے لیے جو ہے علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد میں قائم ہے. واقعہ ہے وہ ملک بھر میں جو ہے فاضلاتی جو تعلیم ہے اس کا بندوبست کرتی ہے. اس کے جو ذیلی دفاتر ہیں یعنی چھوٹے جو دفاتر ہیں وہ اور مختلف شہروں میں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو یہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اس سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے میٹرک سے لے کر ایم فل اور پی ایچ
ڈی تک کی جو ڈگریاں ہیں لوگ حاصل کر رہے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور یونیورسٹیاں بھی ہیں، جس طرح ورچوئل یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ چند ایک اور بھی جو ہے یونیورسٹی ہے وہ فاضلاتی نظام تعلیم کا بندوبست کر رہی ہیں۔ فاضلاتی نظام تعلیم کے ذریعے وہ آرٹس پڑھا رہی ہیں، کمپیوٹر پڑھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو مضامین ہیں، سائنس کے مضامین ہیں، کامرس کے مضامین ہیں، وہ پڑھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو فاضلاتی نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ فاضلاتی نظام تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو تعلیم دینا ہے یہ فاضلاتی نظام تعلیم کہلاتا ہے۔ فاضلاتی نظام تعلیم کے لیے اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم ہے، جو ملک بھر میں فاضلاتی نظام تعلیم کا بندوبست کرتی ہے۔ جو علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، اس کے جو ذیلی دفاتر ہیں، چھوٹے دفاتر ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں واقع ہیں، مختلف علاقوں میں قائم ہے۔ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اس سے آپ جو ہے میٹرک سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگری جو ہے وہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ کر خط و کتابت کے ذریعے، فاضلاتی نظام تعلیم کے ذریعے آپ جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چند ایک جو ہے یونیورسٹیاں جو فاضلاتی نظام تعلیم کا بندوبست کر رہی ہیں، وہ جو ہے فاضلاتی نظام تعلیم کے ذریعے سائنس کے جو ہے سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں، آرٹس کے مضامین پڑھا رہی ہیں، کمپیوٹر کے مضامین پڑھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کامرس جیسے مضامین بھی پڑھا رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے 1956 کا جو آئین ہے، 1956 کا جو آئین ہے، اس کو کب اور کس نے منسوخ کیا؟ اس کو کب اور کس نے منسوخ کیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں 1956 کا جو آئین ہے وہ جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر جو ہے 1958 کو 1958 کو جو ہے اس نے منسوخ کر دیا۔ تو سوال کیا تھا؟ 1956 کا 1956 کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو کس نے اور کب منسوخ کیا؟ تو اس کو جو ہے جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر 1958 کو 1958 کو جو ہے اس نے منسوخ کر دیا۔ 1956 کا 1956 کا جو آئین تھا، 1956 کا جو آئین تھا، اس کو جنرل ایوب خان نے اکتوبر 1958 کو، اکتوبر جو ہے 1958 کو جو ہے منسوخ کر دیا۔ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ 1956 کا جو آئین ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے نافذ رہا، کتنا عرصہ اس پر عمل ہوتا رہا؟ اس پر 2.5 سال جو ہے وہ عمل ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، 2.5 سال اس پر جو ہے عمل ہوا، اور 2.5 سال جو ہے وہ ملک میں نافذ رہا۔ سوال کیا تھا کہ 1956 کا جو آئین ہے کب اور کس نے منسوخ کیا؟ 1956 کا جو آئین ہے جنرل محمد ایوب خان نے اکتوبر 1958 کو منسوخ کر دیا، اور یہ 2.5 سال جو ہے ملک میں نافذ رہا۔ اگلا سوال ہے جی، کہتا پاکستان نے ہاکی کے کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں اور سال بھی بتانے ہیں؟ تو جواب پڑھتے ہیں پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پہلا 1971 کا، دوسرا 1978 کا، تیسرا 1982 کا، اور چوتھا جو ہے 1994 کا۔ چوتھا کون سا جیتا جی؟ 1994 کا۔ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے۔ پہلا 1971 میں، 1971 میں، 1971 میں، دوسرا جو ہے 1978 میں، 1978 دوسرا جو ہے 1982 میں، 1982 ٹھیک ہے، 1982 میں ہوتی جو چوتھا ہے وہ 1974 میں، ٹھیک ہے جی، 1994 میں 1994 میں 1994 میں ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ جو پاکستان ہے اس نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ پہلا جو ہے 1971 میں جیتا ہے، پہلا 1971 میں، دوسرا جو ہے 1978 میں، دوسرا 1978 میں، اور جو تیسرا ہے وہ انہوں نے جو جیتا ہے 1982 میں، اور چوتھا جو ہے 1994 میں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں، پہلا 1971 میں، دوسرا 78 میں، تیسرا جو ہے 82 میں، اور جو چوتھا ہے وہ 1994 میں پاکستان نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا 1973 کا 1973 کا جو آئین ہے، 1973 کا جو آئین ہے، اس کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں۔ تو جواب پڑھتے ہیں جی، کہتے جو 1973 کا آئین ہے، اس کی جو پہلی خوبی ہے، اس میں قرارداد مقاصد جو تھی اس کو آئین کے دباچے میں شامل کیا گیا۔ جو قرارداد مقاصد تھی اس کو آئین کے دباچے میں، آئین کا جو ابتدائیہ ہے اس میں شامل کر دیا گیا۔ جو قرارداد مقاصد تھی جس کا ہم پہلے پڑھائے ہیں، تو قرارداد مقاصد کو کیا کیا گیا؟ جو آئین کا دباچہ ہے نا، جو آئین کا جو شروع ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی کتاب لیتے ہیں نا، جو ہماری ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اس میں تو عام طور پر ابتدائیہ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو عام کوئی اور بک لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے ابتدائیہ کے
کا ہیڈنگ دی ہوتی ہے دیباچہ یا ہیڈنگ، یا جو آپ ٹیکسٹ بک بھی لے لیں اس کے جو ابتدائی 2-3 صفحات ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دیباچہ یا ابتدائیہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1973 کا آئین تھا اس کی سب سے پہلی جو بڑی خوبی یہ تھی کہ جو قرارداد مقاصد تھی اس کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا، قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں، آئین کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا۔ دوسرا کیا تھا؟ ملک کا جو نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ جو 1973 کا آئین تھا اس کی 2 خصوصیات بیان کرنی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے۔ پہلی اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے جو دیباچہ ہے، اس کا جو ابتدائیہ ہے، اس میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا۔ دوسرا اس میں کیا خوبی تھی کہ جو ملک کا نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، ملک کا نام کیا رکھا گیا جی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اگلا سوال ہے 1973 کے آئین کے تحت وفاق کے جو 2 فرائض ہیں، وفاق کی جو 2 ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق جو وفاق کی 2 ذمہ داریاں ہیں، 2 فرائض ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ تو جو آپ پڑھتے ہیں، وفاق جو ہے اندرونی اور بیرونی تجارت کو منظم کرتا ہے۔ جو وفاق ہے، کیپٹل ہے جس کو ہم اسلام آباد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندرونی یا بیرونی جو تجارت ہے اس کو منظم کرتا ہے۔ وفاق اندرونی یعنی ملک کے اندر، بیرونی جو باہر سے ہونے والی تجارت ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ منظم کرتا ہے۔ وفاق جو ہے اندرونی ملکی اور غیر ملکی جو تجارت ہے، اندرونی یا بیرونی جو تجارت ہے اس کو منظم کرتا ہے۔ وفاق پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اندرونی یا بیرونی تجارت کو منظم کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وفاق جو ہے ملک کے اندر جو ہے امن و امان کو قائم رکھتا ہے۔ وفاق ملک کے اندر اندرونی جو ہے ملک کا وہ جو ہے امن و امان اس کو برقرار رکھتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے۔ اور جو وفاق ہے تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ ملکی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، ملکی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، ملکی آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تو 1973 کے آئین کے مطابق وفاق کے 2 فرائض لکھنے ہیں، وفاق کے 2 فرائض لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا فرض اس کا کیا ہے؟ یہ ملکی اور جو غیر ملکی اندرونی یا بیرونی تجارت ہے اس کو منظم کرتا ہے، اندرونی یا بیرونی تجارت کو منظم کرتا ہے، ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھتا ہے اور ملک کے جو سالمیت ہے، جو ملک کی آزادی ہے اس کا تحفظ کرتا ہے، ملک کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، ملک کے اندر جو ہے امن و امان کو برقرار رکھتا ہے اور اندرونی اور بیرونی جو تجارت ہے اس کو بھی منظم کرتا ہے، اندرونی یا بیرونی جو تجارت ہے اس کو بھی منظم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے حق خاندان سے کیا مراد ہے؟ حق خاندان سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، ہر شخص کو اپنا گھر بسانے کا، اپنا خاندان آباد کرنے کا، نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے۔ ہر شخص کو اپنا گھر بسانے کا، اپنا خاندان رکھنے کا، اپنی اولاد رکھنے کا، اولاد کی خواہش کرنے کا، اولاد پیدا کرنے کا، نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نکاح من سنتی، نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے۔ تو اس لیے جو اسلام ہے، قرآن و حدیث میں جو خامد ہے، بیوی ہے، ان دونوں کے جو ہے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث میں نکاح کے جو احکامات ہیں، طلاق کے جو احکامات ہیں، خلا کے، وراثت کے جو احکامات ہیں، یہ بھی خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہر شخص کو، سوال یہ تھا کہ حق خاندان سے کیا مراد ہے؟ حق خاندان سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ ہر شہری کو، ہر شخص کو اپنا خاندان رکھنے کا، اپنا خاندان بسانے کا، نکاح کرنے کا، اولاد پیدا کرنے کا، اولاد کی خواہش کرنے کا جو ہے حق حاصل ہے۔ نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن و حدیث میں جو ہے خاوند اور بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن و حدیث میں جو نکاح ہے، خلا ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، اس کے جو احکامات ہیں یہ بھی خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو ہے اس کے علاوہ جو والدین ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے ماں باپ کو کہ وہ بچوں سے شفقت کریں، اور جو والدین ہیں اور ان کے بارے میں اولاد کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ ان کی خدمت کریں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کریں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کریں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں حق خاندان سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، ہر شہری کو، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنا خاندان بسائے، اپنا خاندان رکھے، نکاح کرے، اولاد پیدا کرے، اولاد کی خواہش پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو قرآن و حدیث میں خاوند اور بیوی ان دونوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو نکاح کے مسائل ہیں، جو نکاح کے جو ہیں طلاق کے مسائل ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، وراثت کے جو احکامات ہیں، یہ جو ہے خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور جو ہے بچوں، والدین کو یہ تلقین کی گئی ہے وہ اپنے بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں، اور جو ہے بچوں کو یہ تلقین کی گئی ہے وہ والدین کی جو ہے عزت کریں، ان کی ریسپیکٹ کریں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کریں۔ اگلا سوال ہے جی، بر صغیر میں جداگانہ انتخابات کا مطالبہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ جداگانہ ہوتا ہے علیحدہ،
ٹھیک ہے جی، کہ مسلمانوں کے علیحدہ انتخابات ہوں، ہندوؤں کے علیحدہ ہوں، تو جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، جداگانہ جو انتخابات کا مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کیا۔ جداگانہ جو انتخابات کا مطالبہ ہے وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے کیا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے ہیں یا جو بھی برصغیر میں بسنے والے ہیں ان کے جداگانہ انتخاب ہوں، مسلمانوں کے جو ہیں علیحدہ انتخابات ہوں۔ سوال یہ تھا جداگانہ انتخابات کا کس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا؟ تو سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اگلا سوال ہے جی، کہتے ہیں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جواب پڑھتے ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ لارڈ میئر ہوتا ہے۔ لارڈ میئر ہوتا ہے، لارڈ میئر ہوتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہے وہ لارڈ میئر ہے۔ لارڈ میئر، لارڈ میئر ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہے وہ کون ہے جی؟ لارڈ میئر، لارڈ میئر، لارڈ میئر ہے جی۔ سوال یہ تھا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو سربراہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ لارڈ میئر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ جتنے کوسچن آنسر پڑھائے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، سمجھ آگے ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوسچن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے، انگلش کے، اسلامیات کے، ان تمام کی پلے لسٹ موجود ہے۔ بعض کا اسٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، آپ میری پلے لسٹ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کلاس کا نام بھی مینشن ملے گا، سبجیکٹ کا بھی۔ وہاں پر آپ کو تمام لیکچر ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، تمام لیکچر اس ترتیب سے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو جو تلاش کرنے کی جو ڈیفیکلٹی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی گائیڈ کریں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔